اللہ اللہ اللہ۔ ہم دیکھنے والوں، سننے والوں، سیکھنے والوں اور سمجھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے لیسن میں، جس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 21 سے لے کے 25 تک آیات کی تلاوت کی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید جو ہے اس کی جو دعوت دی ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں، تمام کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن پاک میں کی ہے کہ جب میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو تم کسی اور کی عبادت کیوں کرو۔ اور اگر جن کفار کو، جن منافقین کو شک تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے قرآن پاک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم لوگ ایسی صورت بنا سکتے ہو یا کوئی ایک آیت بھی بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جنت اور دوزخ دونوں کی وضاحت کی گئی تھی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اب ہم نیکسٹ آیات پڑھیں گے، جس میں ہم سورہ بقرہ کی 26 سے لے کے 29 تک آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے ان کافروں کو جو اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ کتاب ہوتی قرآن پاک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اتنی حقیر چیزوں کی مثال کیوں بیان کرتا، اور جو ارواح سے عہد لیا گیا تھا اس کا بھی ذکر کریں گے، اور جو کافروں کی صفات ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، من سے شیطان سے، الرجیم مردود، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی ذات نام اللہ کے، الرحمن جو بےحد مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یستحیی حیا فرماتا، ان کے یضرب وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما ہوا جو بعودتاً کسی مچھر کی ہو، فما یا اس کی جو فوقہا اس کے اوپر ہے، فاما تو رہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان رب کی طرف سے، اور اما رہے الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا ساتھ اس کے، مثلاً مثال کے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیراً کثیر تعداد کو کہتے ہیں، اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیراً بہت کو، اور ما نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین ان کو جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ ہاں اگر اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے، یعنی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، یعنی جو نافرمان ہیں۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو بہت سے منافقین نے، کفار نے، مشرکین نے اس بات پر اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی مثال بیان کرتا ہے، کبھی مکڑی کی مثال بیان کرتا ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر کوئی اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتا، اور اگر کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے تو اس بات میں نہیں پڑتا کہ اتنی حقیر چیز کی مثال بیان ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ماننا چاہتے ہیں وہ اس حقیر چیزوں کی مثالوں پر بھی مان لے آتے ہیں، اور جو نہیں ماننا چاہتے وہ بس بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور جو لوگ نہیں ماننا چاہتے وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اگر وہ قرآن پڑھیں گے تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس گدھے کی طرح کی مثال ہے، یعنی جس کے اوپر بوجھ تو لادا ہوا ہے لیکن وہ ان کتابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ پڑھ بھی رہا ہے تو اس کا ترجمہ یا تفسیر نہیں پڑھا تو سمجھے گا کیسے قرآن پاک کو۔ نیکسٹ آیت ہے، الذین وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ کا، من سے، بعد میثاقہ پکا کرنے کے، یعنی اس کو مضبوط کرنے کے بعد، عہد کو پختہ کرنے کے بعد، اور یقطعون وہ کاٹتے ہیں، ما اس سے جو، امرا حکم دیا ہے اللہ نے، بھی اس کے، ان یہ کہ، یوصلہ وہ جوڑا جائے، ملایا جائے،
وہاں اور یفسدون فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہم وہ خاسرون خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 27ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عہد کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ 2 عہد مراد ہیں ان سے۔ ایک تو وہ عہد ہے جو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو یہودیوں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا کہ تورات کو قبول کرو، نہیں تو یہ جو کوہ طور ہے یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا، بنی اسرائیل نے پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تورات کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ بعد میں انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اور دوسرا عہد وہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو تخلیق کیا تھا تو ان سے لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور حقوق اللہ یعنی توحید کا اقرار کریں۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، یہاں پہ کافروں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی کافر جو ہیں وہ ان کی صفات کیا ہیں، کیا انسان ایسا کام کرے کہ وہ کافر بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور تیسری چیز یہ جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، کیفا کس طرح تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، اور حالانکہ اور کا مطلب یہ آتا ہے یہاں پہ، اور حالانکہ بھی اس آیت میں جو ہے اس کے اکارڈنگ انہوں نے یہاں پہ حالانکہ لکھا ہوا ہے۔ تم تھے امواتن مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ موت طاری کر دے گا تم پر، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں جو زندگی اور موت کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 زندگیاں اور 2 موتیں دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں 2 زندگیاں اور 2 موتیں مراد ہیں۔ پہلی جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کیا تھا، ان سے عہد لینے کے بعد ان کو ایک نیند سلا دیا تھا، وہ پہلی موت، ایک موت کی نیند سلا دیا تھا، وہ پہلی موت تھی۔ اور جب انسان کو زندگی دی، عطا کی، جسم کے ذریعے اس میں روح پھونکی گئی، تو وہ انسان کی پہلی زندگی تھی۔ پھر وہ ساری زندگی اپنی گزارتا ہے، اور اپنے مقرر کردہ وقت پر جب اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے۔ اور دوسری زندگی وہ ہوگی جب انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، تو وہ انسان کی دوسری زندگی ہوگی، اور اس زندگی کے بعد کبھی بھی موت نہیں آئے گی انسان کو۔ نیکسٹ آیت ہے، ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقہ پیدا کیا لکم واسطے تمہارے، ماں جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کا سب کچھ، سارے کا سارا، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، الی طرف السماء آسمان کے، فسوہن پس برابر کر دیا ان کو، 7 سماواتی آسمانوں کو، اور ہوا وہ بکل شیء ہر چیز کے ساتھ، علیم خوب علم جاننے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں شامل فرمائے اور کفار سے محفوظ فرمائے۔